رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھی تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلہ سے ہیں؟ آپ فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدائے تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوں گے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ راہب کیا کہا؟ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے یعنی ڈر سے، عیسائیوں کے ڈر سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، یعنی لوگوں میں اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزات تو دکھلائیے۔ حضور نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ۔ سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبق، اس سے کیا سبق ملا؟ سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں، ہمارے نبی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔
آپ دانائے غیوب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقہ میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بیہقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یعنی ساتھ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور رسول الثقلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جنوں کی سی ہے، اس کی آواز جنوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا لاقس کا، اور لاقس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان سے 2 پشتے ہیں، بیچ میں 2 پشتے ہیں۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، ہاں کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا۔ قابل حضرت آدم کے بیٹے، قابل حابل پہلا انسان دنیا کا حضرت آدم علیہ السلام۔ جس وقت قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں، اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی تو توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ یعنی اللہ کی باتیں تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص، سورہ معوذتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت میں کوئی احتیاط ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ خلاصۃ التفاسیر صفحہ نمبر 170۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول الثقلین اور رسول الکل ہیں، اور آپ کی بارگاہ عالیہ جن اور انس کی مرجع ہے، یعنی جن اور انس بھی آپ کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید معلومات کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما،